ناظرین، آج اس کی یہ ویڈیو کراچی کے چند قدیم مساجد کے متعلق ہے جو کہ حبیب احمد صاحب کے مضمون سے ماخوذ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، کمنٹس کیجیے، شیئر کیجیے اور لائک کیجیے تاکہ ہم اسے بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ کراچی یا ماضی میں ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ، پارسی اور مسلمانوں کی ملی جلی آبادی تھی اور تمام مذاہب کے لوگوں نے اپنی اپنی جھگی نما یا پھر مٹی کے غاروں کی مدد سے عبادت گاہیں قائم کر رکھی تھی۔ اسی طرح مسلمانوں کی بھی پختہ عبادت گاہیں موجود نہ تھی، لیکن جب انگریزوں نے فروری 1839 میں کراچی پر قبضہ کیا تو تمام مذاہب کے لوگوں نے اپنی عبادت گاہیں، چرچ، گرودوارے، یہودی عبادت گاہیں، مندر، آتش کدے تعمیر کر لیے۔ لیکن جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو کیونکہ اس وقت کراچی کی کل آبادی 13,850 نفوس پر مشتمل تھی اور مسلمان صرف 4,850 ہونے پر اقلیت میں تھے، انہوں نے بھی اپنی مساجد کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے گاڑی کھاتا بندر روڈ پر 1857 میں باقاعدہ طور پر میمن مسجد کے نام سے ایک مسجد تعمیر کی اور اس کے فوری بعد جونا مارکیٹ، کھجور بازار، جبکہ دوسرا کماڑی میں پیر غائب شاہ کے مزار کے ساتھ اور تیسری مسجد بنائی گئی۔ اس دوران 1874 میں کھڈا مارکیٹ میں چھوٹانی مسجد کے نام سے پختہ مسجد کی تعمیر ہوئی۔ 1893 میں راجہ غضنفر روڈ صدر میں ایک اور میمن مسجد تعمیر کی گئی اور اس کے بعد گویا مساجد کی تعمیر کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا، جو آج بھی پوری شان کے ساتھ کراچی کے مختلف علاقوں میں موجود ہے۔ مسجد قصابان صدر میں عیسائی، پارسیوں اور ہندوؤں کی اکثریت تھی، لہٰذا انہوں نے سینٹ پیٹرک چرچ سمیت کئی چرچ تعمیر کر رکھے تھے، جبکہ پارسیوں کے لیے آتش کدے کے علاوہ گھروں میں ہندوؤں کے مندر موجود تھے۔ یہاں سے بجنے والے گھنٹوں، بھجن اور گیتوں کی آوازیں تو آتی تھی، مگر کہیں سے اللہ اکبر کی صدا بلند نہیں ہوتی تھی، جسے دیکھتے ہوئے یہاں کی مسلم آبادی ابتدائی طور پر چٹائی کی چھتوں سے مسجد قصابان کی بنیاد رکھی، پھر یہاں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ دور دراز سے مسلمان یہاں نماز کی ادائیگی کے لیے آنے لگے۔ 1879 میں پتھروں سے پختہ مسجد کی تعمیر کا کام ترکی کی مساجد کی طرز پر کیا گیا۔ اس مسجد کو پہاڑی پتھروں سے بنایا گیا اور پتھروں کو تراش کر مینار بنائے گئے۔ اس مسجد کے پہلے باقاعدہ خطیب اور پیش امام حضرت مولانا حافظ علم دین کو بنایا گیا، جو کہ نہ صرف مسجد کی دیکھ بھال کرتے تھے بلکہ 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ مسلمان بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ انگریزوں کے شہر میں قبضے کے بعد کیونکہ صدر میں انگریز فوجیوں اور بڑے افسران کی رہائش تھی، نیز تجارت پیشہ ہندو اور پارسی بھی آباد تھے، جسے دیکھ کر اس وقت کراچی کے معروف سماجی شخصیت مولوی محمد مولا دینا نے مسجد قصابان کی بلائی منزل تعمیر کروائی اور ایک مکمل دینی مدرسہ قائم کیا جہاں مسلمان بچے، بچیاں اور نوجوانوں کو دینی تعلیم دی جاتی۔ اسی مسجد سے ملحق ایک مسافر خانہ بھی تعمیر کیا گیا جہاں دور دراز سے آنے والے طلباء کو ہاسٹل کی سہولت میسر تھی، تو دوسری جانب مسافروں کے لیے طعام و قیام کی سہولت بھی مہیا کی گئی۔ اب یہ مسافر خانہ موجود نہیں، اسے مسجد ہی میں شامل کر لیا گیا ہے۔
مسجد قصابان جو کہ قدامت کے اعتبار سے لگ بھگ 175 سال پرانی ہے، دوسری صدی میں داخل ہونے کے باوجود آج تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے اس قدیم ورثہ قرار دیے جانے کے باوجود اس کے پرانے در و دیوار اور پتھروں سے تراشیدہ مینار، گنبد جن پر اب رنگ و روغن کیا جا چکا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنی قدامت کی داستان بیان کر رہی ہے۔ مسجد اندر سے بھی انتہائی شاندار ہے۔ اس کی کچھ دیواریں، چھجے اور دیواروں پہ ٹنگے صدیوں پرانے گھڑیال اس کی قدامت کی گواہی ہیں۔ مسجد میں ایسے جید عالم دین پیش امام کے فرائض انجام دے چکے ہیں جنہیں دین اسلام پر مکمل عبور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ مسجد کینٹونمنٹ کے علاقے جہاں انگریز، پارسی، یہودیوں کی بڑی تعداد موجود تھی، لوگ دور دراز سے خطبہ سننے اور نمازوں کی ادائیگی کے لیے نہ صرف آتے بلکہ اللہ کے اس گھر میں نماز کی ادائیگی کو اپنے لیے قابل فخر خیال کرتے تھے۔ اس مسجد کی بنیاد بھارت کے احمد آباد اور دیگر علاقوں سے آنے والی قریش برادری کے لوگوں نے رکھی تھی۔ یہ مسجد اب محکمہ اوقاف کی زیر نگرانی ہے۔ اس کے باوجود لوگ اس مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اسے خوبصورت اور دیدہ زیب بنانے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، جس کے سبب اس مسجد کی شہرت آج بھی وہی ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ کراچی کی 130 سالہ قدیم مسجد۔ یہ مسجد مسجد سفینہ یا کشتی والی مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے، جبکہ اس کا اصل نام کچھی جامع مسجد ہے، جو لیاری میں مرزا اعظم خان روڈ پر دھوبی گھاٹ کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ مسجد تقریباً 130 سال پرانی ہے۔ اس کی تعمیر تو بحری جہاز کی طرز پر 2007 میں شروع کی گئی، جس میں تقریباً 5 سال کا عرصہ لگا۔ اس کی تعمیر نو اس علاقے میں مقیم کچھی بیمن برادری کے کچھ افراد نے مل کر کی۔ اس مسجد کی انفرادیت یہ ہے کہ اسے مکمل اندرونی اور بیرونی طور پر ایک بحری جہاز کے طرز میں ڈھالا گیا ہے۔ کراچی کے قدیم ترین علاقے لیاری کی کشتی والی مسجد اپنے منفرد ڈیزائن کی وجہ سے خوبصورت مساجد میں شمار کی جاتی ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اس مسجد کو سب سے پہلے انگریز دور میں کراچی دھوبی گھاٹ کے علاقے میں رہنے والے کچھی برادری کے مزدوروں نے بنایا تھا، جو کہ 150 سال قبل ہندوستان کی ریاست کچھ سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ نیو میمن مسجد۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں موجود قدیم عمارتیں اور مساجد ایسی ہیں جو تاریخ کا حصہ بن چکی ہے، جہاں سے آج بھی شہری قلبی اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ انہی مساجد میں سے ایک کراچی کی ایم اے جناح روڈ پر واقع نیو میمن مسجد ہے۔ بولٹن مارکیٹ میں واقع نیو میمن مسجد کا شمار کراچی کی صف اول کی مساجد میں شامل ہوتا ہے اور یہاں ایک وقت میں 10,000 تک نمازی آ سکتے ہیں۔ یہ مسجد قیام پاکستان کے 2 سال بعد تعمیر کی گئی۔ اس کا سنگ بنیاد 4 اگست 1949 کو رکھا گیا۔ اس تاریخی مسجد میں پہلی اذان 15 جولائی 1949 میں دی گئی۔ مسجد کے 17,820 مربع گز احاطے میں 10,000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ 2 میناروں کے درمیان 70 فٹ اونچا گنبد اور وضو کے لیے بنائے گئے 2 حوض اسلامی ثقافت کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں۔ عام دنوں کے علاوہ بالخصوص رمضان المبارک میں دکانداروں اور روزے داروں کی بڑی تعداد میمن مسجد میں عبادت میں مشغول ہو کر قلبی اور روحانی سکون حاصل کرتی ہے۔ رمضان کے دوران یہاں ہر روز کئی ہزار افراد کے لیے مفت افطاری کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔